صلاح الدین ایوبی، جن کا پورا نام صلاح الدین یوسف ابن ایوب تھا، ایک عظیم مسلم فوجدار، سلطان اور اسلامی ہیرو تھے۔ ان کا نام اسلام کے تاریخی مجاہدین میں عظیم مقام ہے، رکھتا ہے، خاص کر ان کی کروسیڈز، صلیبی جنگوں کے دوران دکھائی گئی قیادت اور ان کے اخلاق اور انسانیت کے لیے۔ چلیے ان کی زندگی اور کارناموں کو مکمل تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ایک جنم اور نسل جنم، ایل ایس آئس یا ایل ایس ایس ایٹ میں ٹیکریٹ، عراق میں۔ قبیلہ، ان کا نسب کرد تھا، وہ ایوبی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام نجوم الدین ایوب تھا، جس کے نام پر ان کی سلطنت کا نام ایوبی پڑا۔ 2. آغاز زندگی صلاح الدین نے اپنی فوجداری زندگی کا آغاز اپنے چچا شیر قوہ کے ساتھ کیا، جو مصر میں فاطمی خلافت کے لیے جنگ کر رہے تھے۔ بعد میں صلاح الدین نے مصر میں وزیر کا عہدہ سنبھالا اور آہستہ آہستہ فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے سنی اسلام کا نظام واپس قائم کیا۔ 3. صلاح الدین کا سلطان بننا، صلاح الدین نے مصر، شام، سوریہ، حجاز، مکہ اور مدینہ اور یمن تک اپنی حکومت قائم کی۔ گی تھی 971 میں انہوں نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا اور سنی عباسی خلافت کو دوبارہ تسلیم کیا۔ جنگوں میں کردار، صلاح الدین کا سب سے مشہور کردار تیسری صلیبی جنگ میں تھا۔ 1170 میں مورچی سارد میں ایک چھوٹی سی ہار کے بعد انہوں نے 1137 میں بیٹل آف ہٹین میں عظیم فتح حاصل کی۔ اس جنگ میں انہوں نے عیسائی صلیبی افواج کو شکست دی، جس کے بعد انہوں نے یروشلم کو عیسائیوں سے واپس حاصل کیا 2 اکتوبر 1199 کو۔ یروشلم، صلاح الدین نے جب یروشلم فتح کیا تو انہوں نے عیسائیوں کو عمومی امن و امان دیا۔ وہ انتقام لینا چاہتے تو لے سکتے تھے، مگر انہوں نے معافی، انصاف اور رحم دلی کا ثبوت دیا، جس کا ذکر آج بھی عیسائی مورخین کرتے ہیں۔ یروشلم میں کسی کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ 6. مغربی دنیا میں تعریف صلاح الدین کو صرف مسلم دنیا میں نہیں بلکہ عیسائی مورخین نے بھی ایک مثالی شجاع و بیدار رہنما کہہ کر تسلیم کیا۔ ان کے دشمن ریچرڈ دی لائن ہارٹ نے بھی ان کی انسانیت اور بہادری کی تعریف کی۔ 7. وفات 4 مارچ 1163 کو دمشق میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی وفات کے وقت ان کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں اور اپنی قوم کے لیے خرچ کر دیا تھا۔ 8. صلاح الدین کی وراثت، آج بھی ان کا نام مسلم اتحاد، بہادری، انصاف اور رحم دلی کی مثال کے طور پر لیا جاتا ہے۔ وہ ایک سلطان ہی نہیں بلکہ ایک رول ماڈل تھے، جنہوں نے دین، انسانیت اور عدل کا پیغام دیا۔